عالمی اسلام کے سپہ سالار، حق اور باطل کے بیچ دیوار، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے صاحب علم، صاحب بصیرت، صاحب کمال شخصیت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دودھ پیا، یعنی نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب مبارک میں دودھ پیتے ہوئے خود کو پایا۔ پھر آپ نے وہ عمر رضی اللہ عنہم کو دے دیا، یعنی دودھ خواب میں پیا، اور جو جھوٹا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو دے دیا اور اس کی تعبیر علم سے فرمائی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس قدر پختہ اور دین میں رنگی ہوئی تھی کہ کئی مواقع پر اس کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا۔ عادل ایسے کہ عمر کہہ لیں یا عدل ایک ہی بات ہے، یعنی عادل ایسے کہ عمر کہیں یا عادل ایک ہی بات ہے۔ کفار کے لیے ایسے قہر ذوالجلال کے قیصر و کسریٰ عمر رضی اللہ عنہم کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے۔ غیور عمر غیور ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں ان کا محل اور جنتی خاتون دیکھ کر ان کی غیرت یاد آ گئی۔ دوادین حدیث کے مطابق ان کی غیرت یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی غیرت کی بدولت وہ اپنی اہلیہ کے مسجد جانے کو ناپسند کرتے تھے، مگر اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اس قدر کامل تھا کہ اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکتے نہ تھے۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ غیرت کے مارے کچھ واقعات ایسے ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے اپنی وہ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں مسجد جائیں، لیکن اطاعت رسول چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آپ عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکا۔ کتاب اللہ کا اس قدر یعنی قرآن کا اس قدر ادب و احترام عمر کے یہاں تھا کہ کتاب اللہ کا حکم بن کر فوراً ٹھہر جاتے، یعنی کتاب اللہ کا حکم سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً ٹھہر جانے والے شخصیت تھے۔ ان کی شہادتیں ملی اور آپ کے اکثر مشیر قرآنی علوم سے واقف ہوتے تھے۔ سادگی عمر کی اس قدر کہ بیرونی سفیر امیر المومنین ہی سے امیر المومنین کے متعلق پوچھ رہے ہوتے۔ محتسب ایسے یعنی احتساب کرنے والے ایسے کہ اپنا اور اولاد کا بھرپور محاسبہ کرتے۔ عوام کو آزادی رائے کا اس قدر حق دیا کہ خاتون کھڑی ہو کر یہ کہہ دیتی کہ عمر کون ہوتا ہے کہ ہمارا حق مہر یعنی ڈاوری اماؤنٹ مقرر کرے۔ عمر کون ہوتا ہے کہ حق مہر جو میرا حق ہے وہ عمر بن خطاب مقرر کرے۔ اللہ تعالیٰ پر
اس قدر اعتماد عمر رضی اللہ عنہم کا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کو اس لیے معزول کر دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ معصیت کا ایسا ڈر کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میری ریاست میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا سوال عمر سے ہوگا۔ غور کیجئے آج کے حکمران اور غور کیجئے آج ہی کے حکمران کے ابو اجداد صحابہ اکرام کا انداز حکمران کیسا تھا۔ اسلامی رفاہی ریاست یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کے ایسے تشکیل دینے والے کہ آج کی جدید دنیا نے اپنے عوام کو حقوق مہیا کرنے کے دستور کو عمر لاز کا نام دیا۔ منتظم یعنی مینجمنٹ کرنے والے ایسے کہ محاذ جنگ سے لمحے کی رپورٹس لے کر رہنمائی کرتے اور ہر ایک گورنر کی رپورٹ لیتے۔ سازشوں پر ایسی گرفت کے زبان ثبوت سے فتنوں کے سامنے بند دروازہ قرار پائے۔ اسلام کی اشاعت میں ایسا کردار کہ اغیار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے، یعنی غیر جو اسلام کے دشمن ہیں یا جو عمر رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہیں، وہ بھی یہ بات سوچنے پر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک عمر اور ہوتا تو آج پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ عقیدہ توحید میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس قدر پختہ کہ حجر اسود جو خانہ کعبہ کے اندر جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ایک پتھر ہے اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود سے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی نہ دیتا۔ امانت اور دیانت کا ایسا معیاری نظام کہ قیصر و کسریٰ یعنی یورپ اور فارس کے خزانے اتنا لمبا سفر کر کے مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آتے مگر اس میں سے معمولی سی چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، یعنی بیت المقدس سے جو مال اسباب ملے وہ مدینہ تک یعنی کیپٹل اس وقت مدینہ منورہ ہوا کرتا تھا عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک کیپٹل مسلمانوں کا خلفائے راشدین کا کیپٹل دارالحکومت مدینہ منورہ تھا۔ تو بیت المقدس سے جو سامان رسد جو چیزیں آیا کرتی تھی اس کا حساب کتاب بہت سختی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ عاجز و انکساری اور اللہ کے حضور پیشی کا ڈر ایسا کہ فرمایا کاش میں برابر کہ اللہ تعالیٰ سے عمر رضی اللہ عنہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے اور اپنے تابعین اور دیگر صحابہ اکرام کے سامنے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں برابر ہی چھوڑ دیا جاؤں، یعنی اللہ مجھے نہ جنت دے نہ دوزخ دے، میں اس سے بھی اگر دوزخ سے بچ جاؤں
اس حد تک خوف الہی، خشیت الہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل مبارک میں تھی۔ شہادت کی آرزو اس قدر کہ صادق کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہی میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں عمر فاروق کی شہادت نصیب فرمائی۔ عمر فاروق کو شہادت کا درجہ مدینہ میں نہیں بلکہ مسجد نبوی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مبارک میں آپ کی شہادت ابو لولو کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ مجوسی تھا اور شہید محراب کہلائیں۔ امر بالمعروف کا ایسا اہتمام کہ آخری لمحات میں بھی عمل بالمعروف یعنی نصیحت کرنے سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اسلامی ریاست کا ایسا خیال کہ اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کی مجلس شورا بنا گئے، یعنی ایک کیبنٹ بنا گئے جہاں مشورے ہوں گے، مشوروں کے ساتھ آپ خلیفہ مقرر کریں گے۔ میرے بعد میرا بیٹا نہیں، میرے بعد میں تا قیامت تک نہیں رہوں گا، بلکہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد یہ مجلس شورا، یہ ایڈوائزنگ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ خلیفہ کون ہوگا۔ یہ اسلامی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک سسٹم، ڈیموکریٹک وے اس زمانے میں عمر فاروق نے کریٹ کر کے مسلمانوں کو دے دیا، یعنی مجلس شورا بنا کر، کیبنٹ بنا کر دے دیے۔ دوسروں کے حقوق کا تحفظ، رائٹس، پریویلیج، انٹائٹلمنٹس کا تحفظ، ایسا کہ عبداللہ بن عمر جو ان کے صاحبزادے تھے سے کہنے لگے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجرے مبارک میں جاؤ اور مجھے دفنانے کی عائشہ رضی اللہ عنہما سے اجازت لینا اور ان کے سامنے مجھے امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ میں امیر المومنین نہیں رہا، یعنی شہید ہو جانے کے بعد امیر المومنین نہیں ہوں، میں تو میت ہو گیا۔ انہوں نے اجازت دے دی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہما نے اجازت دے دی، مگر فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت حاصل کر لی عائشہ رضی اللہ عنہما سے، لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ پھر بھی جب میرا جنازہ اٹھاؤ، اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے فرما رہے کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک مرتبہ پھر امی جان عائشہ رضی اللہ عنہما سے پوچھ لیجئے، اگر اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں عمر کو دفنا دینا۔ سبحان اللہ، یہ اوصاف ہمارے اکابرین کے تھے۔ الغرض اوصاف ایسے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی نبی ہونا ہوتا تو امیر المومنین خلیفہ دویم عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی ہوتے۔ یہ ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے چند جھلکیاں۔ ان سب کی تفصیل اور اس کے علاوہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سے گمنام گوشے اور اولیات اگر آپ سننا چاہتے ہیں اسلامی تاریخ کے روشنی میں تو آگے ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔